1879 میں یعنی آج سے قریب 150 سال پہلے پیرامڈز کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے جیکل آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامڈز کی کون سی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تو وہ جیکل پیرامڈ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا کیونکہ اب وہ پیرامڈ میں بنے اس سوراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامڈ کے اندر بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامڈز کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 4500 سال پہلے ایجپشنز نے بغیر کمپس کے نہ صرف پیرامڈ کی ہر سائیڈ کو ایگزیکٹ ڈائریکشن دی بلکہ بغیر لیزر لیول کے زمین کو پرفیکٹلی لیول بھی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ہم نے یہ بھی جانا کہ انہوں نے کیسے بغیر ماڈرن ٹولز کے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ بھی دیا اور ان کو بنا کسی کرین کی مدد سے پیرامڈ کے ٹاپ تک بھی پہنچایا۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود 1 پیس گرینائٹ سے بنایا ہوا یہ تابوت اندر اس چھوٹے سوراخ سے کیسے لایا گیا۔ پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے اس پارٹ میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 7، دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو تمام پیرامڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامڈ ہے، اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کو وہاں 4500 سال پرانا گرینائٹ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کرنے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف یہ چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر یہ 1 پیس گرینائٹ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف یہ چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہی ہیں۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا ہے جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دی ہیں۔ جی ہاں، ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور اسکیلیٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے کیونکہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان اسکیلیٹنز کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ دکھتے کیسے تھے۔ چیلنج نمبر 9، اب چونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکا تھا کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز نے، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالیشان اسٹرکچرز بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھیں اور نہ ہی ماڈرن ٹولز، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے، لیکن آخر کتنے؟
ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیرامڈس کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں 1,00,000 مزدوروں کی مدد لی گئی اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 10، پیرامڈس کی الجھی ہوئی گتیاں اب سلجھنا شروع ہو چکی تھی۔ ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹ اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈس کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈ بنانے کا مقصد۔ جی ہاں، 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کا آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈز کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈز کا مقصد تھا انسانوں کو خدا بنانا۔ جی ہاں، ایجپشنز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں، اپنی فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے، اس کے لیے اس کو ان پیرامڈز میں دفنایا جائے گا، جو پیرامڈز کی وال پر لکھی ان ریلیجیس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور یہی شاید ان کا بلیف تھا۔ لیکن پیرامڈز کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ چیلنج نمبر 11، اینشینٹ انجینئرنگ کی ہسٹری کے ان شاہکار اسٹرکچرز کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا گیزا کے پیرامڈز کی ایک ایریل فوٹوگراف سے، جس میں دیکھا گیا کہ ان تینوں پیرامڈز کا اسٹرکچر ایک دوسرے سے الائنڈ نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈ بنائے، انہوں نے ان 3 پیرامڈز کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کی پوزیشنز آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی؟ پہلے تو یہ ایک کو انسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن صرف تب تک جب تک رابرٹ پوال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔ رابرٹ پوال کا ماننا تھا کہ یہ سب ایک کو انسیڈنس نہیں، بلکہ ان پیرامڈز کی یہ پوزیشنز ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپشین ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اورینز بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشنز کے حساب سے ہی یہ پیرامڈز بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 برائٹ ستارے ہیں، پر ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ چیلنج نمبر 12، 1980 میں پیرامڈز پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئی، جس سے معلوم پڑا کہ کوئن اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کی ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا تھا کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹی سرنگ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فیٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر 2 کاپر ہینڈلز بھی لگے تھے۔ لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے مزید 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے لائم سٹون سے بنے سلیب میں باریک چھید کر دیا، اتنا باریک کہ صرف ایک کیمرہ اس میں اندر جا سکے۔ جب کیمرہ نے اس چھید کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں، زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹس لکھے تھے۔ یہ الفابیٹس اس چھوٹے پیسج کو سیل کرتے وقت 4500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد سمجھ آیا، لیکن ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانسڈ روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔